پہنچی ملائکہ میں بلالی اذاں کی بات، باد صبا نہ چھیڑ مجھے ان کی یاد میں، باد صبا نہ چھیڑ مجھے ان کی یاد میں، کیسا چمن کیا خزاں کی بات، کچھ اور بڑھ گئی طلب شہر مصطفیٰ، ہم کو نصیر تم نے سنا دی کہاں کی بات۔ تو حضرت قاری صاحب میں ان کے نام سے نہیں ہوں، انہوں نے مدعو کیا۔ دراصل میرے پہلے 2 پروگرام تھے، لیکن جب یہ میرے گھر تشریف لے آئے تو اب مجھے یہ گوارا نہ تھا کہ میں ڈائری دیکھوں، اور یہ کام ہم کرتے ہی نہیں ہیں، یہ ڈائری ڈوریاں جو ہے نا یہ کچھ اور لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑی خوش قسمتی ہے میری کہ مجھ ناچیز کو حضور کے ذکر کے لیے چن لیا گیا، اور آپ لوگوں کی بھی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو بھی چن لیا گیا کہ حضور کا ذکر سننا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب، مفہوم ہے کیا، فرماؤ ان سے کہ یہ دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں خدا سے محبت ہے، یہ تب تک اپنی محبت میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک محبوب تم سے محبت نہ کرے، جب تک محبوب تمہیں دوست نہ رکھیں۔ یعنی پہلے در خدا سے پہلے در یار پہ آنا پڑتا ہے۔ وہ بابا جی کہتے تھے نا، یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ اتما وچ پھسا ملا۔ جناب یہاں پہ پہلے گردن حضور کی بارگاہ میں رکھنی پڑتی ہے۔ آج اس دور میں دور پرفتن، جس میں بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے صنافن آتے ہیں، جو صنافہ یہاں بیٹھے میں ان سے بات نہیں کر رہا، جہاں حضور کی نموز کی بات ہو وہاں بات نہیں، بات وہاں کی ہے جہاں پہ حضور کی نموز کی بات نہیں ہوتی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، ہم تصوف والے لوگ ہیں، ہم علم ظاہری بات کرنے والے لوگ ہیں۔ تو شاعر نے کہا کہ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ جب تک گردن حضور کی بارگاہ میں نہیں پیش کرے گا تب تک اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ تو ہمیں جناب سنا خانوں نے یہ بتا رکھا تھا اور ہمیں اس مغالطے میں ڈال رکھا تھا کہ ہم نعت پڑھیں گے، آپ جھومتے رہیں گے، اور جھومتے جھومتے ہم آپ کو در مصطفیٰ پر لے جائیں گے۔ لیکن بابا جی نے بتا دیا بچے نا، سب سے پہلے اپنی گردن کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا پڑتا ہے، پھر وہاں بات بنتی ہے۔ میں اور مجھ کو کسی دل ربا سے عشق، خیر الورا سے عشق، خیر الورا سے عشق، دنیا کی مجھ کو چاہ نہ اس کی ادا سے عشق، دونوں جہاں میں ہے بس مصطفیٰ سے عشق، اور آخرت کی راہ کو وہ ہموار کر چلا جس کسی کو ہو گیا شہ انبیاء سے عشق، اور دیوانہ رسول و علی و حسین کو طیبہ کی دھن، نجف کی لگن اور کربلا سے عشق، اور عشق رسول پاک میں مدہوش ہوں نصیر، اب کوئی کہے کہ مجھے ہے خدا سے عشق۔ یہ جناب جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، ہم بات نہیں کرتے ختم نبوت کی، نموز رسالت پہ بات نہیں کرتے، فارمیلٹی کے طور پہ کبھی وہ بات کر دیں تو کر دیں، لیکن وہ جناب کہتے ہیں یہ اور لوگ ہیں، یہ مولویوں کا کام ہے۔ حضرت انس بن مالک راوی ہے کہ جب ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا، اس نے کہا حضور بتائیں قیامت کب آئے گی، حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا بتا تو نے قیامت کے لیے کیا کیا ہے، تو نے ایسا کون سا عمل کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، میں نے زکوٰۃ بھی دی ہے، میں نے حج بھی کیا ہے، عمرے بھی کیے ہیں، نہ ایسی بات نہیں کی، یہ تو آج کا امتی ہے نا۔ کہا حضور نہ تو میرے پاس ایسے سجود ہیں جو آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں، نہ ایسے حج ہے، نہ عمرہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ کہا پھر کس چیز پہ بھروسہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جو آپ کی ذات سے محبت ہے مجھے بس اس پہ بھروسہ ہے۔ بات تو صرف اتنی ہے، یہ سب کچھ ملا کہاں سے ہے؟ تجھے نماز ملی تو در مصطفیٰ سے ملی، حج ملا تو در مصطفیٰ سے ملا، زکوٰۃ ملی تو در مصطفیٰ سے ملی، تسبیحات ملی تو در مصطفیٰ سے ملی، تحلیلات ملی در مصطفیٰ سے ملی۔ محمد عربی کا در چھوڑنے والوں غور کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں رب رحمان ملا تو در مصطفیٰ سے ملا۔
ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من صب نبيا اللہ اکبر اللہ ہمیں حضور کے در سے جوڑے رکھے اور آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اسی طرح حضور کے نعرے لگاتے رہیں۔ میں جامع مسجد بلال، مجھے بات یاد آ گئی، وہاں میں جمعہ پڑھاتا تھا پہلے، وہاں معراج کی رات کو انہوں نے خطاب کے لیے بلا لیا۔ اب وہاں کا جو کونسلر تھا وہ پی ٹی آئی کا تھا، اس نے اپنے حلقے سے 1400 ووٹ ڈلوائے۔ کتنے ووٹ؟ 1400۔ لبیک کا کام وہاں پہ ہو نہیں رہا تھا۔ میں نے وہاں بات کر دی کہ جس نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا وہ اللہ سے توبہ کرے۔ وہ کونسلر بھی اسی محفل میں تھا، وہ جناب بڑھ کے مارنے لگ گیا، کھڑا ہو گیا، محفل میں کھڑا ہو گیا۔ یہ تو ہمارا حال ہے کہ ہم علماء کی تہذیب، علماء کا ادب ہم یہ کرنا چھوڑ گئے۔ وہ اسی وقت کھڑا ہوا، لوگوں نے اس کو بٹھا دیا، اس نے کہا حضرت صاحب سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے جناب وہ جو قاری صاحب کا کمرہ تھا وہ بک کرایا، اس میں بندے آپ سے بات کریں گے۔ میں نے کہا آ جائیں، کر لیتے ہیں بات۔ وہاں ہوا یہ کہ وہ لوگ جو خاموش تھے اور سوئے ہوئے تھے، وہاں بابا جی کے فیض سے ہم نے لبیک کے نعرے لگوائے اور جھوم جھوم کے وہ لگاتے تھے۔ ذرا سنیے گا، جب انہوں نے وہ کمرے میں کونسلر کو بلایا، دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ علماء جب تفسیر لکھتے تھے تو ان کے پاؤں روغن بادام میں رکھے جاتے تھے۔ اب دیکھیں، اب کونسلر جو ہے ٹکر لیتے ہیں، بات کریں گے ہم، ٹھیک ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہو گیا، 10 بندے ساتھ اور داخل ہو گئے، میں اکیلا بیٹھا اور وہ مؤذن تھا، امام تھے۔ انہوں نے کہا جناب آپ نے یہ بات کی ہے، یہ کس طرح آپ نے بات کی؟ میں نے اس کو کافی، اب یہ ٹائم نہیں ہے، لمبے چوڑے حوالے دیے۔ وہ جناب اب نہ مانے۔ اب جب وہ ایسے بات نہ مانے نا تو پھر دوسرا طریقہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس نے کہا نہیں جناب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یہاں پہ لبیک کے نعرے لگوائیں اور یہاں پہ ختم نبوت کی بات ہو، یہاں پہ ناموس رسالت کی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ایسا کریں، مجھے اٹھائیں، ہم وہ مولوی ہے ہی نہیں جو جناب کی انتظامیہ کے پیروں میں گر جائیں اور کہیں گے آپ ہی۔ میں نے کہا آپ ایسا کریں، یہاں ممبر پڑھا دیں یا اپنے کسی پتر کو ممبر پر لے آئیں، اس کو جو پھر کہیں وہ بات کرے۔ کہتا نہیں جناب ہمیں آپ سے محبت ہے، رہیں گے بھی، آپ رہیں گے بھی۔ میں نے کہا بچے ایسا نہیں ہوگا کہ تم کہو کہ ہم اس ممبر پر رہیں اور حضور کی ختم نبوت کی بات نہ ہو، حضور کی ناموس رسالت کی بات نہ ہو۔ میں نے کہا بچے تو بات کرتا ہے میری، میں نے تو لبیک کا نعرہ تیرے منہ سے بھی نکلوانا ہے۔ میں نے کہا تو بات کرتا ہے ہماری زبان کی، ہمارا تو رگ رگ، ہمارا لو لبیک کا نعرہ لگاتا ہے، لبیک نعرہ لبیک۔ جب حضور ظاہری طور پہ دنیا میں تشریف لائے نا، راوی کہتے ہیں کہ حضور کے ہاتھ یوں تھے اور اس وقت حضور کے لب ہائے مبارک سے نکل کیا رہا تھا، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ اور جب دنیا سے تشریف لے کے ظاہری طور پہ مولا کائنات کہتے ہیں تب بھی لب ہل رہے تھے، تو میں نے جب کان لگایا آواز کیا ربی حبلی امتی۔ یار وہ نبی جب دنیا میں آئے تب بھی ہمیں یاد کریں، جب دنیا سے تشریف لے جائے تب بھی یاد کریں۔ بتا تو کون سا عاشق رسول ہے جو ایک پرچی حضور کے دین کو نہ دے سکا؟ کہتے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ میں نے کہا تو کون سا عاشق رسول ہے جو ایک کاغذ حضور کے دین کو نہیں دے سکا؟ حضرت خبیب بن عدی، آپ کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے۔ جب کفار نے آپ کو پکڑا نا تو پرانے بدلے لیے انہوں نے، ان کو کال کوٹھڑی میں بند کیا گیا، پانی بند کیا گیا، کھانا بند کیا گیا، اور پھر کہتے ہیں مطالبہ کیا تھا کہ آپ حضور کا دامن چھوڑ دیں، حضور کا دامن چھوڑ دیں۔ آج بھی یہی ہے نا، کھانے کے ذریعے آپ کو ووٹ دلواتے ہیں، لوگ بریانی پہ بک جاتے ہیں، چائے پہ بک جاتے ہیں اور اپنا دین ایمان بیچ دیتے ہیں، وہ ووٹ ڈال دیتے ہیں۔ یہ ووٹ ڈالنا یہ آپ ہاتھ پہ بیعت کریں، یہاں پہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، جامعہ مفتی صاحب یہاں بیٹھے تھے، جامعہ سے ہم
میرے ذہن سے نکل گیا. مفتی صاحب بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لیں آپ, یہ جو آپ ووٹ ڈال رہے ہیں نا, یہ آپ بیعت کر رہے ہیں, تو آپ کس کو امام چن رہے ہیں, کس کو امام بنا رہے ہیں, کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ یہ نہیں ہوتا جناب کہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی 26 اور 27 سالہ نوجوان سعد حسین رضوی, اگر آپ یہ کہیں کہ جناب وہ تو بچہ ہے, اس نے کیا کرنا ہے, میں نے کہا وہ سعد حسین رضوی جو لوگ 70 سال میں وہ مقام نہیں پا سکتے, آپ نے وہ جیل میں رہ کے 6 مہینے میں پا لیا. ہاں جی, تو یہ نہ دیکھیں آپ کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں, یہ دیکھیں وہ آپ کو لے جا کہاں پہ رہا ہے, در مصطفیٰ پہ لے کے جا رہے ہیں. تو لوگ امام کیسے مقرر کر لیتے ہیں یار, جس نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا ہو, جس نے حضور کا نام لینے والوں پر شیل برسائے ہو اور پھر گولیاں پھینکی ہو اور لوگوں کو چیڑا ہو اور لوگوں پہ ظلم کیا ہو, اس کو لوگ امام بناتے ہیں. اقبال کہتا ہے تو نے پوچھی ہے مجھ سے امامت کی حقیقت, حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کرے, ہے وہی تیرے زمانے کا امام پر حق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, موت کے آئینے میں دکھا کے تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے, دے کے اساس زیاں تیرا لہو کرما دے, فقر کی سام چڑھا کے تجھے تلوار کرے. فقر کی بات ہوتی ہے نا, لوگ کہتے ہیں صرف یہ روٹی چھوڑ دینا فقر ہے, ادھر اقبال نے بتایا کہ فقر کیا ہے. کتنا ملت بیدار ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطی کا پرستار کرے. یہ جناب حضرت خبیب بن عدی جب آپ کو لے کر آئے نا, سامنے سولی تھی, سولی پر لٹکانا تھا حضرت خبیب کو. حضرت خبیب سولی کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں, سولی کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. یہ آپ کو سنت ملتی ہے, جب آپ دہنوں میں جاتے ہیں نا تو پھر جب شہد برسے تو مسکرائیں, خبیب بن عدی کو یاد کر کے. آپ سولی کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. کسی نے کہا, کافر نے, اس نے کہا خبیب بن عدی سولی کو دیکھ کے کون مسکراتا ہے؟ کہا تجھے سولی نظر آ رہی ہے, مجھے تو اپنے آقا و مولا سامنے کھڑے نظر آ رہے ہیں. کروں تیرے نام پہ جان فدا. لیکن جناب حضرت خبیب جب چلے نا سولی کی طرف تو راستے میں کفار نے اپنے بدلے لیے, آپ کا ماس چھری سے مارا گیا تلواروں سے, اور آپ پہ ظلم کیے گئے, کوئی آ کے نیزہ چبوتا, کوئی بات کرتا. حضرت خبیب بن عدی مسکرا رہے ہیں, سولی کو دیکھ رہے ہیں. جب آپ سولی کے پاس پہنچے, کہا خبیب بتا آخری تمنا کیا ہے؟ کہا مجھے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کو. آپ نے نماز نہیں دی, مختصر نماز پڑھی. بعد میں ظالموں نے کہا کہ اے خبیب آج تو لمبی کر کے نماز پڑھ سکتا تھا, طویل نماز پڑھ سکتا تھا, کیا وجہ ہے مختصر کیوں پڑھی؟ کہا اس لیے کہ تم کہیں یہ نہ سمجھو کہ خبیب سولی سے ڈر کے چھوٹی نماز پڑھ رہا ہے, آج میں نے اس کی نماز کو مختصر کر دیا. اللہ اکبر. میں نے کہا خبیب بن عدی یہ تو حضور کی خاطر سولی دیکھتے ہوئے نماز کو مختصر کر دیا, تو آج کا امتی جب شہد برس رہے ہو, جب ناموس رسالت کی بات ہو, ختم نبوت کی بات ہو, وہ جناب گھر سے ہی نہ نکلے, وہ مسجد سے ہی نہ نکلے, وہ کہے کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, تو مولوی اور لوگ ہیں جن کا مسئلہ ہے. تو ایسی نماز پڑھنے والوں کو بھی اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا کہا, کہاں ہوتے کہاں خلیل و بنا, کعبہ و منا, لو لاکھ والے صاحبی یہ سب تیرے گھر کی ہے. مولا علی نے وارید تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق پل کے غار میں جہاں اس پہ دے چکے, حفظ جہاں تو جہاں فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیرتی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے, اصل اصول بندگی استاج بر کی ہے. تو صرف حضور کیا نا یار, حضرت خبیب بن عدی نے وہاں پہ شہادت کا جام نوش کیا. یہ کون سا عاشق رسول ہے جو کہتا جناب ہم بھی بابا جی کے جنازے پہ گئے تھے, یہ ووٹ کس کو ڈال رہے ہیں؟ ووٹ ہم فلانی پارٹی کو ڈال رہے ہیں. تو کیسا عاشق ہے جس سے ایک پرچی حضور کے دین کو نہ دی گئی, جس سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نہ دیا گیا. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, تم میں سے کوئی شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ, اہل و عیال اور تمام مخلوق سے افضل تر مجھ محمد کو نہ سمجھے, تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. جسے پرچی نہیں قربان کی جا رہی یار, وہ کیا عشق کرے گا حضور سے؟ اس نے کیا بدر میں جانا تھا, صحابہ کے ٹکڑے ہو گئے,
بازو کٹوا دیے، دھار کٹوا دیے، جسم کا کیما ہو گیا، لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا۔ اے بتا ہٹے کٹے مسلمان، تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے ابھی تک کوئی حقیقت نظر نہیں آتی؟ تجھے تو بلکہ کوئی کہے کہ جناب یا فلانی پارٹی کو ووٹ دیں، آپ کہیں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، اور انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور آج نے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ ہم لبیک کے ساتھ کھڑے ہوں، کھڑے ہیں آپ بحمدہ تعالیٰ، لیکن دل سے کھڑے ہونا ہے۔ یہ نہیں جناب جب ہم ادھر ڈبے میں ووٹ ڈالنے جائیں تب ہم کسی اور کو ڈال دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں آپ جب کسی کو ووٹ ڈالتے ہیں نا، کسی پارٹی کو، تو اس کا لیڈر آپ کو دیکھ نہیں رہا، نہ کو کورے مارا کہ آپ نے اس کو مجھے ووٹ ڈالنا ہے، اس کا لیڈر آپ کو دیکھ نہیں رہا، لیکن جب آپ لبیک کو ووٹ ڈالیں گے یقین کریں گنبد خضرا سے مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ کافی ہے ہمارے لیے، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، عشق رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے، جتایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، اور روشن رہے گا داغ فراق شہ امم، یہ وہ چراغ ہے کہ بجھایا نہ جائے گا۔ اور کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے کہ عشق نبی دل سے مٹایا نہ جائے گا، اور مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر کہ بے مصطفیٰ کے خدا کو منایا نہ جائے گا۔